أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ میرے دوستو، پچھلے سبق میں پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے چند آداب، چند اصول ذکر کیے تھے کہ ان آداب کا جو طالب علم خیال رکھے تو اللہ رب العزت اس پر قرآن کریم کو آسان کر دیں گے۔ اس میں پہلا تھا اصلاح النیت، نیت کو ٹھیک کرنا، کہ ہماری نیت خالصتاً یہ ہوگی کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ دوسری نیت تھی عظمت قرآن کریم کی عظمت ہمارے لیے ہر ایک کام سے، ہر ایک شخص سے افضل ہوگی۔ اور تیسرا ادب جو تھا وہ تھا درسگاہ کے اندر کے آداب، کہ درسگاہ کے اندر ہم نے قرآن کریم کے سامنے بیٹھنا کیسا ہے اور لکھنا، یہ تیسرا ادب تھا۔ اور چوتھا ادب درسگاہ کے باہر کے آداب، کہ قرآن کریم آتے وقت اور جاتے وقت ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے، اور پھر جو سبق ہم نے یاد کیے اسے گھر میں جا کر 3 بار پڑھنا۔ آج کے سبق میں ہم قرآن کریم کے ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے ہم 5 باتیں ذکر کریں گے، جس سے قرآن کریم ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم یہ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سورت فاتحہ، اس کے چند نام ذکر کریں گے، کیونکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، بہت سارے نام ایک چیز کے، یہ دلیل ہے اس پر کہ اس چیز میں بہت زیادہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو قاری بھی کہتے ہیں، اس کو حافظ بھی کہتے ہیں، اس کو عالم بھی کہتے ہیں، اس کو مفتی بھی کہتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، اس طرح شیخ القرآن بھی کہتے ہیں اسے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، تجوید بھی کی ہوئی ہے، یہ حدیث بھی پڑھاتا ہے اور قرآن بھی پڑھاتا ہے۔ تو یہ اتنے سارے نام اس کو جو پکارتے ہیں، مطلب یہ ہے اس میں اتنے سارے صفات ہیں۔ یعنی ایک اور مثال کہ ایک آدمی ہے، اس سے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، انجینئر بھی کہتے ہیں، ڈرائیور بھی کہتے ہیں، اس طرح استاد بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ اس آدمی میں اتنی ساری کوالٹیز ہیں۔ تو اس طرح سورت فاتحہ، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے کوالٹیز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم چند نام ذکر کریں گے، چند نام، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو سورت فاتحہ ہے اس میں کون کون سی کوالٹیز، کون کون سی صفات ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا سورت نہ دکھاؤں جس کی طرح سورت نہ تورات میں تھا، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں ایسا کوئی سورت ہے۔ تو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، بتائے نا ہمیں وہ سورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مسجد سے نکلے نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا ہوگا۔ تو جب چپل پہننے کی جگہ پہ پہنچے سب، تو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیں وہ سورت بتایا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہے نا۔ سورت فاتحہ، بولے بچے، سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس جیسی سورت نہ پورے قرآن میں ہے اور نہ اور آسمانی کتابوں میں، کیونکہ پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ، جتنے بھی آسمانی کتابیں، تقریباً 104 کتابیں ہیں، جس میں 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی بڑی مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔
تو ان سب کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم سبعہ ہے، ان وہ 7 سورتیں جس میں ایک حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ اور حامیم احقاف ہے۔ اور ان 7 سورتوں کا خلاصہ فد اللہ مخلصین لہ الدین، آیت نمبر 14، اور اس کا خلاصہ سورت فاتحہ میں آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گویا سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے۔ تو اس کا پہلا نام فاتحہ، سورت فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی سورت، یعنی فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کھولنے کو کہتے ہیں، یعنی اس پر قرآن کریم کھلتا ہے، اس وجہ سے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ یا یہ سورت جنت کی چابی ہے۔ یہ سورت آپ نے پڑھی تو گویا آپ نے جنت کی چابی حاصل کر لی، کیونکہ اس میں بہت مضبوط عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھی اور اس پر ایمان لائے تو گویا آپ نے جنت کی چابی حاصل کر لی۔ یا یہ معنی کہ اس سورت کو پڑھنے پر آسمان سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں دنیا میں آپ پر، تو اس لیے ہم اسے سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا سورت الصلاۃ۔ سورت الصلاۃ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے سورت الصلاۃ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نیز پر یہ نماز میں فرض ہے، یعنی امام اور مامورین جو پیچھے کھڑے ہیں سب اسے پڑھیں گے۔ ایک بندے نے اسے نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نیز پر یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو دوسرا نام اس کا سورت الصلاۃ۔ تیسرا نام اس کا سورت الحمد ہے۔ حمد یعنی اس سورت میں پہلے جیسے ہی شروع ہوتا ہے پہلے اللہ کے 5 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 للہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم اور نمبر 5 مالک۔ تو اس لیے اسے سورت حمد بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے اساس القرآن۔ اساس بولتے ہیں بنیاد کو، یعنی یہ سورت بنیاد ہے۔ اس سورت پہ جتنے بھی زیادہ آپ ورکنگ کریں گے آپ کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی، تو پورا قرآن انشاءاللہ آپ کو آسان ہوگا۔ چوتھا نام اس کا ہے سورت الرقیہ۔ رقیہ دم کو کہا جاتا ہے، یعنی ابو سعید ابن خدری رضی اللہ عنہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا ایک گاؤں پہ کہ جاؤ وہاں پہ آپ مسئلہ بیان کرو۔ وہ ایک پورا واقعہ انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے، لیکن وہاں کے بادشاہ کو پھر ایک چیز نے کاٹا، سانپ نے یا بچھو نے، جو بھی ہو، لیکن اسے کسی چیز نے کاٹا تھا، حدیث میں ایسا آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب یعنی وہ لوگ جب دوبارہ آئے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ ہمارے بادشاہ کو کسی چیز نے کاٹا ہے، آئیں آپ دم کریں۔ تو جب ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ 7 بار اس پہ دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے اسے کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں ہو، تو اس لیے اسے دم کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نام اس کا ہے سورۃ شافیہ۔ شافیہ شفا دینے والی صورت۔ اس صورت میں دل کے امراض کی شفا ہے۔ اس طرح دوسرا نام اس کا ہے 7واں نام سورۃ کافیہ۔ یہ صورت کافی ہے، یہ صورت کافی ہے ایمان، یعنی اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی، یہ صورت کافی ہے۔ اور 8واں نام اس کا ہے سورۃ واقعہ، بچانے والی صورت۔ یہ صورت اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں تو یہ صورت کافی ہے آپ کو دنیاوی اور اخروی عذابوں سے بچاؤ کے لیے۔ اور 9واں نام اس کا ہے کنز العلوم، سورۃ الکنز، خزانوں والی صورت۔ اس صورت میں علوم کے خزانے ہیں، یہ خزانوں سے بھری ہوئی صورت ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ
اللہ رب العزت ان کی قبر پہ بار بار رحمتیں بھیجے. جتنی بھی دعائیں کریں وہ کم ہے ان کے لیے، کیونکہ آج جو ہم قرآن کریم بیان کر رہے ہیں اور جو تفسیر ہم کرتے ہیں یہ ان کی ہوئی تفسیر ہے. ان سے کسی نے کہا کہ سورۃ فاتحہ آپ ہمیں کتنے ٹائم میں پڑھا سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پورا قرآن 2 منٹ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، اور سورۃ فاتحہ اگر میں 6 سال صبح سے شام اور شام سے پھر صبح متواتر بیان کرتا جاؤں صرف سورۃ فاتحہ تو بھی وہ ٹائم کم ہوگا. اس میں اتنے زیادہ علوم ہے. اور کنز خزانے کو کہتے ہیں. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. جب وہ وفات ہوئے تو ان کے شاگرد محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جسے شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آئے اور دوستوں کو کہتے ہیں، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے اپنے دوستوں کو، تو وہ فرماتے ہیں مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو، مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو، گنج علوم تھا گنج زر نہیں. مطلب مٹی میں تو لوگ ہیرے جواہرات اور پیسے دباتے ہیں، دنیاوی جو خزانے ہوتے ہیں اسے دباتے ہیں. یہ تو علوم کا خزانہ تھا. علوم کے خزانے لوگ لائبریری میں سجاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ تو علوم کا خزانہ تھا، اسے آپ نے کیوں دبا دیا مٹی میں. یہ ان کی محبت تھی اپنے استاد سے، تو انہوں نے یہ اشعار اس لیے پڑھے تھے. تو قرآن کریم کا سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ کنز ہے. اس طرح دوسرا نام اس کا سبع مسانی، 10واں نام سبع مسانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت. یا سورۃ ہجر آیت نمبر 87 میں آتا ہے کہ اس کے مضامین قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اس لیے اسے سبع المثانی کہتے ہیں. یہ 7 آیتیں اس کے مضمون یہ قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں. اور 11واں نام اس کا ہے تعلیم المسئلہ. اس صورت میں آپ کو دعا کی ترتیب بتاتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کس طرح مانگو گے، اللہ کی بڑائی کس طرح کرو گے. یعنی دعا مانگنے میں سب سے پہلے آپ اللہ کی بڑائی کرو گے، جس طرح سورت شروع کرتے ہوئے کی جاتی ہے، اللہ کے 5 نام ذکر کیے جاتے ہیں. پھر آپ اللہ کو اپنی عاجزی بیان کرو گے، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ مانگ لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس میں آپ کو دعا کرنے کی ترتیب بتاتے ہیں، اس لیے اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. 12واں نام اس کا ہے سورۃ وافیہ، یعنی پورا. وافیہ پورا کو کہتے ہیں. یہ سورت پورا یعنی یہ مکمل ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ وہ مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اس لیے اسے سورۃ وافیہ بھی کہتے ہیں. اور 13واں نام اس کا ہے ام القرآن. اصل کو کہتے ہیں، ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے، بچے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں. جس طرح مرغی ہے، مرغی کے گرد دیکھیں اس کے چوزے جو ہوتے ہیں، اس کے بچے وہ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں. اس طرح ام القرآ اس جھنڈے کو کہتے ہیں جس کے نیچے صبح سارے فوجی اکٹھے ہوتے ہیں اور پریڈ دیتے ہیں، ترانہ دیتے ہیں. اس طرح قرآن سورۃ فاتحہ کو بھی ام القرآ کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے سارے مضامین اس کے گرد اس صورت میں موجود ہیں، اس لیے اسے ام القرآ کہتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے سورت کے جو نام ہیں وہ پڑھے، جس میں ایک نام ہے سورۃ فاتحہ، دوسرا سورۃ الصلاۃ، تیسرا سورۃ الحمد، چوتھا اساس القرآن، پانچواں سورۃ الشافیہ، چھٹا سورۃ کافیہ، ساتواں سورۃ واقعہ، آٹھواں سورۃ رقیہ، نواں سورۃ الکنز، 10واں سبع مسانی، 11واں تعلیم المسئلہ، 12واں سورۃ وافیہ،
اور 13واں القرآن. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورت سے پہلے جو 5 باتیں ہم کریں گے اسے ذکر کریں گے. ہر سورت سے پہلے جو 5 باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ اس سے سورت آسان ہو جائے گا. سورت کا نچوڑ، سورت کا خلاصہ نکل آئے گا تو آپ کو سورت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.